اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الاعراف میں ایک شخص کا قصہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ قصہ بیان کیجئے اس شخص کا کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی مگر وہ ان سے نکل گیا۔ فنسلخہ کا مطلب یعنی اس طرح سے نکل جانا کہ بالکل کسی چیز سے الگ ہو جانا، جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک سیخ سے گوشت آپ اتار دیتے ہیں، بالکل الگ کر دیتے ہیں، تو وہ ان آیات سے اس طرح سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان جو تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی شیطان طاق میں رہتا ہے کہ انسان کب اللہ کے ذکر سے نکلے اور وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ شخص جو تھا گمراہ ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت، بہا میں جو ہا ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، and it goes back to the آیات، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اس کو رفعت عطا کرتے، اس کو اعلیٰ مقام عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، مگر ہوا کیا کہ وہ جو تھا اخلد الی الارض، وہ جو تھا زمین سے ہی چمٹ گیا اور اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی، تو اس کی جو مثال ہے ایک کتے کی طرح ہے کہ جس کو تم بھگاؤ تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے اور اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، یا اس کو چھوڑ دو تب بھی اس کا یہی حال ہے کہ وہ ہانپتا رہتا ہے اور اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے۔ اور یہ ایک مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں، تو آپ یہ قصہ بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ جو ہے اس پہ تفکر کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک قصہ اس شخص کا بیان کیا کہ جو زمین کے ساتھ چمٹ گیا، رائٹ، اور تو اس کی مثال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور کچھ بھی انسان کو مل جائے اس کی رال ٹپکتی ہی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں جو ہے اس دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک کتے کی طرح بیان کی گئی کہ جس کی زبان جیسے ہمیشہ لٹکتی ہی رہے۔ جو بات غور طلب ہے اس آیت میں، جو سوچنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو رفعت عطا کرتے، بہا ان آیات کے ذریعے سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ رفعت عطا کرنے والی ذات، اعلیٰ مرتبت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کا نام ہے الرافع۔ الرافع کے مطلب ہے کہ جو رفعت عطا کرے، جو بلندی عطا کرے، اور جو دوسرا نام اس کے اپوزٹ جو آتا ہے وہ ہے الخافض، یعنی جو پستی کی کھائی میں کسی کو دھکیل دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو رفعت عطا کر سکتی ہے اور بلندی عطا کر سکتی ہے۔ اور بہا سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ انسان کی رفعت کا سفر جو ہے وہ آیات کے ذریعے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزوں کا جو ہے نا اس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو مرکب ہے، انسان کی ذات جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ، اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے بنایا، مٹی سے بنایا ہے، لیکن جو اس میں جو روح پھونکی گئی ہے نا وہ آسمانوں سے آئی ہے۔ تو جس طرح سے انسان کی فزیکل نرشمنٹ ہوتی ہے نا، زمین سے جتنی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ زمین سے جو ایون جو گوشت بھی آپ کھاتے ہیں تو وہ جانور بھی زمین ان کی ہی خوراک پہ پلتے بڑھتے ہیں۔ تو انسان کی جو فزیکل نرشمنٹ وہاں سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی جو روحانی نرشمنٹ ہے، جس سے انسان کی روحانی نشو و نما ہوگی اور اس کی گروتھ ہوگی، تو اس کی خوراک جو ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے۔ وہ قرآنی آیات ہیں جو اس کی جو ہے وہ نشو و نما کرتی ہیں، اس کی جو روح کی غذا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ تو کہتے ہیں نا روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ جنک فوڈ ہے۔ جنک فوڈ آپ کو مزہ تو دے دے گی لیکن آپ کی نرشمنٹ نہیں کرے گی، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جو ہے یہ جو
قرآنی آیات ہی جو ہیں انسان کی روح کی جو ہے وہ غذا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے بلندی عطا کرتے اپنی آیات کے ذریعے سے۔ اب جسے کہتے ہیں کہ یہ سوچئے کہ بلندی حاصل کرنا، رفعت حاصل کرنا، یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جائے، جہاں آپس میں ساری کمپٹیشن میں انسان کی جو ہے نا زندگی گزر جاتی ہے، ہر چیز میں انسان مقابلہ کرتا ہے۔ جو شہرت میں لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، معروف ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہچانے جائیں، عرف سے ہے کہ لائک کہ آپ کو اسپاٹ کیا جائے۔ لوگ جو ہیں پوری زندگی کی جو تگ و دو ہے وہ اسی جستجو میں ہے کہ ہم اوپر کی طرف جا سکیں۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رفعت عطا کرنے والے ہم ہیں۔ اس آیت کو کہ اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جب آپ گم ہو جاتے ہیں تو کس طریقے سے کوئی چیز اپنا رستہ انسان پکڑتا ہے کہ آپ زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اپنی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ اچھا میں یہاں پر ہوں، میپ پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایریا ادھر سے نزدیک ہے، یہ ایریا ادھر سے نزدیک ہے، اور آپ کو سمجھ آتی ہے بات کی۔ تو یہ آیت اگر آپ زوم آؤٹ کریں تو یہ آیت جو ہے کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ یہ سورۃ الاعراف میں لوکیٹڈ ہے۔ اعراف کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں، ہائٹس، رائٹ؟ کسی چیز کی سمٹ ہونا، جو کسی پہاڑ کی جیسے چوٹی ہوتی ہے نا، تو اعراف کا نام ہی یہ ہے کہ بلندی کے معنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سورہ میں آپ کو جو ہے نا شاید وہ دروازہ مل جائے جو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہو۔ تو کیا اس دروازے کا ذکر کیا کیا کہ وہ دروازہ کس طرح سے کھلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بلندی کی طرف جا سکے؟ اسی سورہ میں آپ کو آیت ملے گی کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور واستکبروا عنہا، اور انہوں نے استکبار کیا۔ استکبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا تکبر کیا۔ استکبار میں جو الف اور سین جو ہے نا دیٹ ٹیلز یو کہ کوئی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی، یعنی آپ اپنے آپ کو خود ایلیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کا سپیریورٹی کمپلیکس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے سامنے جو ہے تکبر کیا، تو ان کے لیے کبھی بھی کوئی دروازے نہیں کھلیں گے آسمان کے۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، تو ان دروازوں کی بات کی گئی کہ جو آسمان کی بلندیوں میں ہیں، یعنی یہ اوپر لے جانے کا، رفعت حاصل کرنے کے جو دروازے ہیں وہ کبھی نہیں کھلیں گے ان کے لیے، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کی شہرت اور دنیا کی نشیب و فراز نہیں ہے کہ آپ کی 2 منٹ کی فیم ہے اس دنیا میں، یہ تو ابدی بلندی اور اعلیٰ مرتبت کا مقام ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو دائمی زندگی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایسے دروازے نہیں کھلیں گے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے کے سامنے تکبر کرتے ہیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ ایک اونٹ جو ہے ایک سوئی سے گزر جائے۔ تو ظاہر ہے یہ تو ناممکنات میں سے ہے نا کہ اونٹ سوئی کے اندر سے کیسے گزر سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ امپاسبل ہے کہ جو لوگ جو ہیں تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہیں کسی قسم کے لیے کہ دروازے جو ہیں آسمان کے لیے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو کسی نے اس سورہ میں تکبر کیا؟ پہلی کہانی پہلا قصہ جو اس سورہ میں جو بیان کیا گیا وہ کیا گیا کہ جب ایک سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا اور کسی نے استکبار کیا اور کہا کہ میں وہ سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم نے جو میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے، تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے جو ہے
اس نے اپنے اوپر تکبر کیا کہ میں، جسے کہتے ہیں نا انسان کے سب سے ریسزم سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو تکبر کا جو ہوتا ہے کہ میں یہاں سے ہوں اور میری اسکن کا کلر یہ ہے اور ہم اس خاندان سے ہیں اور اس نسل سے ہیں اور اس جگہ سے ہیں. انسان ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے. تو اس نے یہ سب سے بڑا جو ریسزم کی جو پہلی اگزامپل تھی وہ ابلیس کی تھی. اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آپ نے اس گندی زمین سے، اور اس سے تو میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا، کہ تم نکلو یہاں سے. اور اس نکلنے میں جو ہے نا نیچے جانے کا بھی وہ ہے. فَاهْبِطْ اہبطہ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے گر جاؤ تم. اور جو ہے تمہارے لیے یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم کسی قسم کی جو ہے بڑائی کا اظہار کرو. اور فخرج، اور نکل جاؤ تم، انکا من الصاغرین، اور تم تو چھوٹوں میں سے ہو، یعنی تم صاغرین میں سے ہو. تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو نا، اصل میں آج تم بہت چھوٹے ہو گئے ہو اور تم بہت پست ہو گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس دروازے کا ذکر کیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے لیے یہ دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس کے برعکس کسی ایسے دروازے کا ذکر کیا گیا کہ کوئی اور دروازہ بھی ہے جس کا ذکر کیا گیا جو اوپر کی رفعت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے. اس دروازے، ایک اور دروازے کا بھی اسی سورہ میں ذکر آیا ہے. جب بنی اسرائیل جب جیروسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے اور ان سے کہا گیا کہ تم رہو جا کے اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جو کچھ تم کھانا چاہتے ہو. یہ آیہ نمبر 161 ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جو ہے تم جب معافی مانگتے ہوئے، یعنی اللہ کے آگے استغفار کرتے ہوئے جو ہے تم داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو اس دروازے میں اس حالت میں کہ تم سجدے میں ہو. کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ کوئی دروازے میں داخل ہو اور تم سجدے میں کرتے ہوئے داخل ہو. یہ بات کیوں کی گئی؟ قرآن بہت تدبر کرنے والی کتاب ہے. اس دروازے کے ساتھ داخل ہونے کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے سجدہ. یعنی جس ایک سجدہ اس کا ذکر کیا کہ جس سجدہ کو انکار کرنے سے جو ہے ابلیس، اس کو کہا گیا کہ تم جو ہو اس کو دھکیل دیا گیا پستیوں کی گہرائیوں میں. اور اب اس دروازے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دروازے میں تم داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، اور جو محسنین ہیں ان کو تو ہم مزید عطا کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس دروازے کا ذکر کیا گیا کہ جس دروازے سے داخل ہوگے، عاجزی کا دروازہ، اللہ کے آگے جھکنے کا دروازہ، سجدے کا دروازہ جو ہے وہ انسان کو رفعت کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس سورہ کے جب یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہوئی سجدے کی کہانی سے، ایک ایسے سجدے کی کہانی سے جو کہ تکبر کی وجہ سے جو ہے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. پھر سورہ کے بیچ میں جو ہے یہ قصہ بیان کیا گیا بنی اسرائیل کا کہ ان سے کہا کہ تم شہر کے دروازے میں داخل ہو سجدے کی حالت میں. اور سورہ کے آخر میں جو آخری 2 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو اپنے نفس میں یاد کرو، یعنی اللہ کے ذکر سے مت نکلو. کہا گیا نا وہ شخص تھا جو اللہ کے ذکر سے نکل گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کے اپنے دل میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اور ہر وقت جو ہے ایک درمیانی ٹون میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد کرتے رہو، آہستہ سے، اور جو ہے ایک درمیانی یعنی کہ انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہو صبح اور شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہونا، کیونکہ وہ غفلت کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل ہو جاتا ہے، اور اس وقت شیطان جو ہے اس کے تعاقب میں لگ جاتا ہے. تو کسی نے یاد کیا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی جسے کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارا.
آدم علیہ السلام جب تھے، جب وہ ایک غفلت کا حملہ ہوا ان کے اوپر کہ، اور وہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم اس درخت کے پھل سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے، اور ان سے وہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو قرآن اسی سورہ میں آیہ نمبر 21 ہے، ان الذین اتقوا، کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کا کوئی خیالات ان کو چھو گزرتے ہیں تو تذکروا، تو وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر وہ بڑا کلیئرلی دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کا ویژن جو ہوتا ہے کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز دھند آ جاتی ہے سامنے، یا کوئی فوگ آ جاتی ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا، تو یہ غفلت، یہ دھند اور یہ فوگ ہے جس میں انسان جو ہے نا ایک دھند میں، جیسے کہتے ہیں آپ کا کتنی ویزیبلٹی جو ہوتی ہے آپ کی افیکٹ ہو جاتی ہے، آپ نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس دھند سے نکلنے کے لیے، اس غفلت کی دھند کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ قالا، دونوں نے دعا کی کہ آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا علیہ السلام نے بھی، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب ہم تو اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہم سے غفلت جو ہے سرزد ہو گئی ہے، اور فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور یا رب اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم جو ہے نا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کہا نا کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ جب لوگ ذکر کرتے ہیں تو ان کو کلیئرلی جو ہے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو چیزیں کلیئرلی نظر آنے لگیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کے بارے میں پھر سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ثم اجتباہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، فتاب علیہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی، وہدا، اور پھر وہ اس ہدایت کا رستہ دے دیا کہ جس سے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو پھر آخری آیت جو ہے سورۃ الاعراف کی، وہ کیا ہے کہ ان الذین عند ربک، کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں، یعنی وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مقرب بندے بھی جو ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ جو ہے استکبار نہیں اختیار کرتے۔ آراف و بلندی کا جو سفر ہے وہ عاجزی سے شروع ہوتا ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ جو پہلا قرآن کا جو سجدہ آتا ہے وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اس پہلی کہانی سے کہ جہاں پر کسی نے سجدے سے انکار کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے پستی کی کھائی میں دھکیل دیا گیا۔ اور ختم ہوتی ہے یہ سورہ ان لوگوں کے ذکر سے کہ جو سجدہ اختیار کرتے ہیں، جو عاجزی کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ کس کی ہے ہمارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سورہ میں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو دعا سکھائی، کون سی دعا سکھائی؟ دونوں سجدوں کے بیچ میں، یعنی ایک سجدہ اور اس سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں آپ جانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو پھر جو دعا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، یا رب مجھے معاف کر، ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، وحدنی، مجھے ہدایت دے، وجبرنی، یا اللہ میں ٹوٹا پھوٹا ہوں، مجھے جوڑ دیجئے، مجھے ہیل کر دیجئے، میرے وعافنی، اور پھر مجھے عافیت عطا کیجئے، ورزقنی، یا رب مجھے میرا رزق عطا کیجئے، اور پھر آخر میں کیا کہا؟ ورفعنی، مجھے رفت عطا کیجئے۔ اور رفت مانگنے کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے؟ دوسرا سجدہ، یعنی رفت عطا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، رفت عطا کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا، دعا بھی بتا دی کہ مانگو اس سے، ذکر کرو اللہ کا، جیسے کہا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک، اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ذکر بھی سکھا دیا،
اور وہ سجدہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ سلیقہ اور وہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ جس سے انسان جو ہے وہ رفعت عطا کر سکتا ہے جو اللہ کی ذات الرافع عید صرف جو ہے اس کو دے سکتی ہے. اور یہ راستہ جو ہے یہ دائمی عالی مرتبت مقام کی طرف جو ہے انسان کو لے کر جاتا ہے، جو کہ جنت میں انسان کو عطا کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.